حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ میلاد کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کوئی آیت پڑھو جس سے میلاد ثابت کر کے دکھا دو. تو فرمانے لگے کیا کس آیت کا نام لیتے ہو؟ میں تو ہر آیت سے ثابت کرتا ہوں. اور تو اور رہا، قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی تو میلاد کا بیان ہے. پوچھا گیا یہ کیسے؟ فرمانے لگے لفظ اللہ ہر لفظ سے بڑا لفظ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے ذکر کیا جائے. لیکن بسم اللہ میں تو اسے پہلے ذکر نہیں کیا گیا. بسم اللہ میں اللہ سے پہلے اسم کا ذکر ہے. اس علامت کو کہتے ہیں، اسم ایڈریس کو کہتے ہیں، اسم پتے کو کہتے ہیں. تو کہنے لگے اللہ نے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ تم مجھے پانا چاہتے ہو مگر مجھے دیکھ نہیں سکتے، میری طرف سفر نہیں کر سکتے، فرمایا میں تمہیں اپنا پتہ دے رہا ہوں. بسم اللہ اللہ کے ایڈریس اور علامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مقصود توحید ہے مگر جب تک رسالت کی سمجھ نہیں آئے گی توحید کا پتہ نہیں چلے گا. بسم اللہ میں رب نے اپنی ذات سے پہلے اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے لوگوں کو پتہ بتا دیا ہے. اللہ کے عنوان سے شروع، اللہ کے ایڈریس سے شروع. بسم اللہ اب کیا بنا؟ اسم سے پہلے ایک با ہے، با حرف ہے. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند لہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں، کسی کے سہارے جیتا ہے. درمیان میں اسم ہے. ایک طرف حرف ہے ساری مخلوق، درمیان میں اسم ہے میرے محبوب، اسم سے آگے ہے اللہ. ساری مخلوقات کو رب کا قرب جس سے ملتا ہے وہ اسم شریف میرے نبی کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے بسم اللہ میں بھی یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی طرف آنے والوں بسم کے سوا کبھی بھی نہیں پا سکو گے. یہ خلیفہ ہے جس کو درمیان میں رکھا، یہ خلافت عظمیٰ ہے جس کو درمیان میں رکھا. با میں ساری مخلوق ہے، ساری مخلوق با کے اندر ہے، ساری مخلوق فرش سے لے کر عرش تک ساری مخلوق با کے اندر ہے. درمیان میں اسم ہے، آگے لفظ اللہ ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ کے پیغمبر بھی اس در سے لیتے ہیں، اس در سے پاتے ہیں. اسم درمیان میں ہے، پوری مخلوق کو اپنے گلے لگایا ہوا ہے اور گلے لگا کے رب کے دربار میں پہنچا رہے ہیں. آپ نے قرآن مجید میں بسم اللہ لکھا دیکھا ہوگا اور جگہ جگہ پہ لکھا ہوا. آپ نے کبھی غور کیا کہ لفظ اسم جو ہے اس کا شروع میں جو حمزہ تھا وہ کدھر گیا؟ بسم اللہ میں ہے نا پہلے حرف جار با، آگیا اسم، آگیا لفظ اللہ. لفظ اللہ یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں اسم کا حمزہ اپنا ہے، قطعی ہے، وصلی نہیں ہے جو گر جائے. اور لفظ اللہ بھی علم ہے اور جو علم ہوتے ہیں ان کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ قطعی، اسم کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی قطعی. لیکن جب پڑھتے ہو تو دونوں حمزے نظر نہیں آتے. بسم اللہ یہ نہیں پڑھتے بے اسم اللہ. کبھی ایسا پڑھا؟ سارے پڑھتے ہو بسم اللہ. اگرچہ قانون کا پتہ نہ ہو لیکن ہر ان پڑھ بھی یوں ہی پڑھتا ہے بسم اللہ، بھی اسم اللہ نہیں پڑھتا. تو معنی کیا بنا؟ اسم مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط رکھتا ہے، اسم خالق کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط رکھتا ہے. مخلوق کے ساتھ اتنا رابطہ ہے، اتنے دستگیر ہیں، اتنے حاجت روا ہیں، اتنے مشکل کشا ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنا اپنی آغوش کھول دی ہے، اپنا اسم بھی گرا دیا ہے
اسم کا حمزہ مٹا دیا ہے اور با کو اسم کا حصہ بنا دیا ہے، اور اسم جب اللہ سے ملا ہے تو میم کے ساتھ لفظ اللہ کا جو تعلق ہے وہ بھی ایسا تعلق ہے، درمیان میں سے حمزہ گرا کے رب نے میم کو لام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت۔ یہ ہے قرآن کا علم اور قرآن پڑھنے کا تقاضا۔ کون ہے جو قرآن پڑھے اور اسے میلاد نظر نہ آئے؟ اگر صدقے دل سے پڑھے، ہر صفحے پہ نظر آئے، ہر سطر میں نظر آئے، بسم اللہ کے آغاز میں نظر آئے، بسم اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے نبی علیہ السلام کا اسم ذکر کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تک ان کے نہیں بنو گے میرے تم نہیں بن سکتے، تمہارا کام ڈائریکٹ میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارا کام ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے، اور یہ تمہیں میرے دربار میں پہنچانے والے ہیں۔ اگر ان تک نہیں پہنچو گے وہ گناہگار ہو کے مرو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر با اسم کے ساتھ نہیں ملتی کبھی رب کا قرب نہیں پائے گی، اور اگر اسم سے مل جائے گی تو اللہ سے مل جائے گی۔ بسم اللہ کیا دو لطافتیں ہیں قطعی حمزہ کے گر جانے میں۔ لوگ کہتے ہیں کثرت استعمال تھا، تو وجہ یہ ہے بسم اللہ محبوب علیہ السلام ہے سینٹر میں، درمیان میں ایک طرف مخلوق دوسری طرف خالق، جو درمیان میں ہو اسے ہی تو وسیلہ کہتے ہیں، اسے ہی تو واسطہ کہتے ہیں، اسے ہی خلیفہ کہتے ہیں۔ اے وسیلے کے منکرو، اگر بسم اللہ پڑھو تو وسیلہ نظر آ جائے۔ یہ سینٹر میں اسم ہے، اس آیت کو پڑھو، آیت سے اسی طور پر اسم جو لکھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ساری مخلوق کو خالق سے ملا رہا ہے۔ فاضل بریلوی کہنے لگے ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ ہے برزخ کبرا کہ جس میں دونوں طرف کی صفتیں موجود ہیں۔ جو بھی برزخ ہے دو چیزوں کے درمیان، وہ برزخ تب بنتی ہے جب دونوں والی صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ عالم برزخ ہے نا قبر والا، تو اس میں کچھ صفتیں دنیا کی ہیں، کچھ صفتیں آخرت کی ہیں۔ یہ نیند برزخ ہے، کون سی موت اور حیات میں، نیند میں کچھ صفتیں موت کی ہیں، کچھ صفتیں حیات کی ہیں، یہ سارے برزخ ہیں۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام برزخ کبرا ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان برزخ، جن میں کچھ صفتیں خالق کی ہیں، کچھ صفتیں مخلوق کی ہیں۔ ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، نہ ادھر جدائی ہے نہ ادھر جدائی ہے، نہ ادھر کسی کو محروم کر رہے ہیں اور نہ ادھر سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہر وقت وہاں سے مل رہا ہے، ہر وقت یہاں بانٹتے جا رہے ہیں۔ اسی واسطے فرما دیا انما اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر ایک ایک جملے پہ گھنٹوں اعتکاف کریں ہم تو پھر بھی تھوڑا ہے۔ ارے جو رب کسی کا محتاج نہیں اس کو بیچ میں قاسم کیوں اس نے رکھا ہوا ہے؟ انما اللہ معطی وانا قاسم، رب دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، پتہ کیا چلا؟ درمیان میں رب نے ایک ذات کو رکھا ہے، چاہتا تو خود سب کو دے دیتا، مگر وہ چاہتا ہے جس نے مشکور ہونا میرے محبوب کا ہو۔ ان کے ہاتھوں سے دلواؤں گا، ان کے ہاتھوں سے تقسیم کرواؤں گا، ان کے ہاتھوں سے میرے خزانے بٹیں گے۔ کوئی ایسا اکڑ کے نہ چلے کہ ہم رب کے تو ہیں نبی کے نہیں مانیں گے یا نبی کی طرف نہیں جائیں گے۔ فرمایا ہم نے جس سے دلوانا ہے نبی کے ہاتھوں سے دلوانا ہے، تاکہ جو کھائے اسے پتا چلے کہ رب کا تب بن سکیں گے جب نبی کے بن کے رہیں گے۔ انما اللہ معطی وانا قاسم، رب عطا کر رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں۔
رب کو درمیان میں سرکار کو رکھنے کی حکمت کیا بنی؟ کیوں رکھا قاسم کو؟ وہ خلیفہ عظمیٰ، خلافت عظمیٰ، خلیفہ اعظم، ان کو بیچ میں رکھا ہے، اور اسم ہے بسم اللہ، اور وہ ہے قاسم، ادھر سے لیتے ہیں ادھر پوری مخلوق کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جس وقت یہ حالت ہے تو ہر مسئلہ حاصل ہوا، ہر مسئلہ یہاں سے ثابت ہوا۔ نورانیت کا مسئلہ بھی حل ہے۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو رب سے مل نہ سکتے، رب سے مل نہ سکتے، وہاں تو عام سا نور بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا رب سے ملنے والی جہت بھی بڑی عظیم ہے، ادھر پکا رابطہ ہے، ہم جیسے نہیں ہیں، خلیفے کی شان نرالی ہے، اور ادھر دینے میں اگر پوری طرح جلال ہی رہتا تو کوئی صدیق و عمر نہ بنتا، کوئی فاروق و علی نہ بنتا، کوئی عثمان و حیدر نہ بنتا، کوئی یہ شان نہ پاتا، وہ رب سے ملنے والا جلال ہوتا تو جو قریب آتا جل کے راکھ ہوتا۔ پھر عرب کے بدووں کو امام کون بناتا؟ یہ محبوب علیہ السلام کی شان ہے دوسری شفقت والی کہ اتنے نرم ہو گئے ہیں، جلال ختم کر دیا ہے، اسم کا حمزہ ہی گر گیا ہے۔ بسم اللہ، با لپٹ گیا اسم کے ساتھ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے با کو اسم کے ساتھ جو لگایا ہوا ہے، امام قرطبی کہتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّا لَمَا أَتَاكَ آجِلُ الصحابة ان آجِلُ الصحابة نظر آئی رہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا نور کبھی دکھائے ہی نہیں، اگر دکھا دیتے فرمایا ایک دن کوئی صحابہ ایک بار بھی دیکھ نہ سکتا۔ جو دیکھ رہے ہیں تو نور چھپایا ہوا ہے۔ کیوں؟ بسم اللہ میں میم اللہ کے ساتھ ملا ہے اور سین با کے ساتھ مل گیا ہے۔ ادھر رب پیار کر رہا ہے، ادھر یہ بندوں سے پیار کر رہے ہیں۔ رب ادھر جلال نہیں دکھاتا، یہ امت کو جلال نہیں دکھاتے، ادھر پیار پاتے ہیں، ادھر پیار تقسیم کر رہے ہیں۔ خلیفہ پتہ چلا کہ نورانیت یہ وام نہیں، نورانیت کوئی خیال نہیں، نبی علیہ السلام کی نورانیت کوئی رن نہیں، یہ حقیقت ہے جسے مانے بغیر خلیفے کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر جن کو اللہ نے قلمدان اپنی وزارت کا دے دیا اور فرمایا کہ تم نے ادھر آنا ہے، اب جو ان سے مانگے گا تو وہ رب کی نافرمانی نہیں کر رہا، رب کے فرمان پہ عمل کر رہا ہے۔ رب نے جب ان کو درمیان میں رکھا، ارے قاسم سے ہی تو مانگا جاتا ہے، قاسم دے رہا ہے، حقیقت ظاہر ہے، رب کا اذن نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، خزانے رب کے ہیں، مگر اس نے محبوب کو قاسم بنا دیا ہے۔ اب کتنا کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے، جو سرکار سے مانگنے جائے اسے شرک کہا جائے اور مشرک بتایا جائے، اس سے بڑا قرآن پر ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تو سب کو کہہ رہا ہے دیکھنا ہے تو ان کے در کی طرف، جانا ہے تو ان کے در پہ، خطرہ کوئی نہیں اللہ کو کہ یہ سب کو لپیٹ کے اپنے ووٹر بنا لیں گے اور میری طرف کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ اللہ واضح کر رہا ہے بسم اللہ، اسم میرے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اسم ادھر بھی ملا ہوا ہے، جاؤ ان کے پاس، یہ جو بھی ان کا غلام بنے گا میرا بندہ ضرور بن جائے گا۔ تو یہ در محبوب علیہ السلام کی بھیک مانگنا اور ان کے خزانے کی طرف منتظر رہنا، یہ اللہ نے سبق پڑھایا ہے بندوں کو۔ اور پھر وہ کہاں ہے توحید جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں؟ ارے جو مالک و مختار ہی کوئی نہ ہو، اسے تو ایک کونسلر اپنا کوٹے کا قاسم نہیں بناتا، اسے اللہ اپنی مخلوق کے لیے قاسم کیسے بنا دے گا؟ رب جنہیں کہہ رہا ہے بانٹنا تم نے ہے، دینے کے بغیر بانٹنے کی شان نہیں عطا کی، بانٹنے والا جو بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ ہر خزانہ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ توسل ثابت اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات قیامت تک ثابت، گنبد خضرا میں ان کی حیات طیبہ ثابت۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے خلوص کے ساتھ قرآن پڑھے اور آنکھوں پہ کوئی بغض کی پٹی نہ ہو، اسے ہر لفظ سے یہ پتا چلے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے، اور پھر میلاد ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف جانے والا ایک ذریعہ ہے جن کو رب نے ذکر میں مقدم کر دیا ہے۔
ان کی آمد کا تذکرہ اس انداز میں کیا جا رہا ہے. اگر یہ نہ آتے ہمیں رب سے کون ملاتا, ہمیں رب کی طرف کون لے جاتا. لہٰذا ان کی ولادت کی گھڑی پر جشن منایا جا رہا ہے کہ جن کے صدقے بندوں کو رب سے ملنے کی توفیق مل رہی ہے. محترم سامعین حضرات,